السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود طاہر اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ جو ہے اس کے دروازے ٹورزم کے لیے آلموسٹ کلوز ہیں، سوائے ایک دو ممالک کے جنہوں نے تھوڑا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور کووڈ-19 کے اس سیکنڈ ویو کے دوران بھی اپنے دروازے جو ہے وہ ٹورزم کے لیے کھولے ہیں، لیکن آلموسٹ جو ہے وہ یورپ سارا ٹورزم کے لیے کلوز ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارے پاس کچھ سوالات یہ تھے کہ یو کے جانے کے بعد اور یو کے جانے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اور کون سے ایسے چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کر کے اپنی لائف ان دا یو کے اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ ایک اچھے شہری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے سوالات موصول ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج کے اس پروگرام میں یو کے میں موجود کسی دوست سے رابطہ کریں کہ جو وہاں پہ جا کے سیٹل ہوا ہو، اوورسیز سے ہو، اور اس نے اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر اور مشاہدات کی بنیاد پر جو رائے قائم کی ہو وہ ہم ان سے لیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر ارشد یونائٹڈ کنگڈم سے۔ ظہیر صاحب، سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ ہم نے جب بھی آپ کو آواز دی، جب بھی کال کی، آپ جہاں اور جس حالت میں ہوئے، خواہ آپ جاب سے واپس آ رہے ہوئے یا جاب پہ جا رہے ہوتے یا سو کے اٹھے ہوتے، تو آپ نے فوراً ہماری کال پہ لبیک کہا اور ہمیں ایک پازیٹیو ریسپانس دیا۔ تو ظہیر صاحب، سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یو کے میں شادی کر کے جانے والوں کو پہلے سے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، کون سی سکلز ان کے پاس ہونی چاہیے کہ جن کے باعث وہ اپنی یو کے کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنا سکیں۔ وہاں جانے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک کلچر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ مختلف ہوتے ہیں، ادارے مختلف طرح سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کا جو سینس آف ہیومر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کن چیزوں کا جو ہے بندے کو پہلے سے پریپیئر کرنی چاہیے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی سر، آپ کا کویشچن تھا کہ یو کے شادی کر کے آنے والوں کو کن سکلز کی ضرورت ہے جو یہاں پہ آ کے جو آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ تو سر جی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو بندہ ایجوکیٹڈ ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے تو ان کے لیے تو کوئی یہاں پہ پریشانی نہیں ہے، ان کو ہر قسم کی ادھر جاب مل سکتی ہے جو ان کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، جیسا کہ ریسیپشنسٹ ہو گیا یا کسی آفس میں ان کو ایزیلی جاب مل جائے گی جو بھی ان کی جو ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ لیکن اگر بات کریں دوسرے لوگوں کی، جیسا کوئی اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، نارمل سا پڑھا ہوا ہے، یا زیادہ تر موسٹلی جو ہمارے علاقے خطۂ پٹھوار سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے۔ تو ان کے لیے سر جی میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر وہ ادھر آنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ کے آئیں، جیسا کہ فار ایگزامپل موبائل کا ہو گیا یا گاڑیوں کا کام ہو گیا، انجن وغیرہ کا، یا کوئی باڈی ورکس اس طرح کا جو کام ہے، اس چیز کا جو ہے نا اسکوپ بڑا زیادہ ہے جس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ ادھر آتے ہی ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، صرف تھوڑا سا زبان سیکھنے کی دیری ہے ان کی، جیسا انگلش تھوڑا ان کو آ جاتا ہے، بات کرنے کا پتہ چل جاتا ہے، تو باقی ان کو اتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک جو چیز ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ اگر وہ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ کے آتے ہیں، موبائلز یا اس طرح کا۔ اور تیسری بات، ادھر اگر کوئی نہیں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ، جیسا کہ شارٹ ٹائم میں چاہتا ہے کہ میں کوئی کام وغیرہ سیکھ لوں، تو ان کے لیے سر جی بہتر ہے کہ وہ پھر کوئی شارٹ کورس جیسے بیوٹیشن کا ہو گیا، مینز بیوٹیشن کا ہو گیا، یا اگر کوئی خواتین ہیں، کوئی لڑکے انٹرسٹڈ ہے ادھر شادی کر کے آنے میں، تو ان کے لیے جو بیوٹیشن کا سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ یہ کام اور اسکلز اور ہنر وغیرہ جو ہے وہ یہ سب سے زیادہ پریفریبل ہے ان کے لیے، بہت اچھا ادھر ثابت ہو سکتا ہے۔ شکریہ ظہیر۔ اب یہ بتائیے کہ یو کے کی عملی زندگی اور پاکستان کی عملی زندگی میں کیا خاص فرق ہے؟ جی سر، یو کے کی عملی زندگی اور پاکستان کی عملی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں پہ سر سب کچھ آپ کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے سیٹ کر کے چلنا پڑتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ شیڈول بنا کے اپنی لائف کو، یا ہر ایک سنگل ڈیز کو آپ اپنا شیڈول بنا کے چلتے ہو۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو جب گھر آتے ہیں سوتے ہیں تو وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے. تو وہ صبح ہم نے اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے جاب پہ جانا ہے, اتنے بجے یہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہے. تو ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ شیڈول ہوتی ہے. پاکستان کی زندگی میں اور یو کے کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے. پاکستان کی زندگی میرے حساب سے تو کافی یشی والی زندگی ہے. ادھر جیسا کہ چل رہا ہے سسٹم میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اگر بات کریں اب یو کے کی زندگی کی, تو یو کے کی زندگی جو ہے سر جی وہ بڑی جو ہے نا وہ لمیٹڈ ٹائپ ڈے ہوتا ہے آپ کے پاس, کہ آپ نے سب کچھ اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اور جب بات آتی ہے ایک دن چھٹی کی, تو وہ ایک دن جو ہوتا ہے وہ فیملی کے ساتھ آپ کا گزرتا ہے. اگر تو یہاں پہ فیملی ہے کسی کی تو وہ اوبویسلی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا, بیوی بچوں کے ساتھ, یا ریلیٹیو کے گھر جائے گا. اور اگر کسی کی پاکستان میں فیملی ہے تو وہ ایک اپنا پورا دن جو ہے وہ پاکستان اپنی فیملی کو دے گا. تو اگر ان چیزوں کو سر دیکھیں تو یو کے کی اور پاکستان کی عملی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یو کے جانے کے لیے جو ایک اسپیسیفک انگلش ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے جسے A1 ٹیسٹ بولتے ہیں, تو کیا اس A1 ٹیسٹ کے علاوہ بھی انسان کے پاس یا یو کے جانے والے ایک سمجھ لیں کہ مائگریشن کرنے والے شخص تارکین وطن کے پاس کوئی اور تعلیمی ڈگری بھی ہونا ضروری ہے, یا کہ صرف اور صرف اس کے لیے A1 لیول کا انگلش ٹیسٹ ہی کافی ہے؟ جی سر, اگر بات کریں یو کے آنے کے لیے A1 انگلش لینگویج ٹیسٹ کافی ہے یا اس کے لیے تعلیم زیادہ اچھی ہونا بھی ضروری ہے؟ جی سر, اگر تعلیم زیادہ اچھی ہوگی تو اگر بندہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے تو سر اس کے لیے تو وہ بڑا بینیفٹ ثابت ہو سکتا ہے. اس کو کافی چیزوں میں یہاں پہ ہیلپ مل جاتی ہے. جیسا اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی آگے ایکسٹینشن انڈیفینیٹ یا وہ نیشنلٹی وغیرہ میں اگر کوئی کرتا ہے تو ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, کسی کے ساتھ جانا نہیں پڑتا, کسی سے کچھ پوچھنا نہیں پڑتا. کوئی بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ خود ہی اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو یہی کچھ ہی جو نارمل لائف تو جیسے پاکستان میں ہے ویسے بھی سیم لائف تقریباً ادھر بھی ہے. جیسا روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں, تو اگر پڑھا لکھا ہو بندہ تو بس زبان کا فرق ہوتا ہے, انگلش وغیرہ اچھی آتی ہو بندے کو تو اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ادھر سارٹ آؤٹ کرنے میں. کوئی کونسل کا مسئلہ بن جاتا ہے کچھ. اور رہی بات سر جی یو کے آنے کے لیے اوبویسلی A1 تو ریکوائرڈ ہے, وہ تو کم از کم ان کو کرنا ہی پڑے گا, وہ جو کوئی بھی ہو, چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھا لکھا نہ ہو. لیکن اگر زیادہ کوالیفائڈ ہے تو سر وہ اس کے لیے بہت بڑا اس کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. ادھر آ کے اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر سر کوئی ہائیلی کوالیفائڈ ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ثابت. آپ خود یو کے کن قوانین سے, کن رولز اور ریگولیشن سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ یو کے اگر میں کن قوانین سے اور کن چیزوں سے زیادہ متاثر ہوا ہوں, جو ان کے قوانین ہیں سر اگر ان کو دیکھا جائے تو آپ کو اگر آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہو, جیسا کہ کورٹ کا ان کا بہت اچھا سسٹم ہے, جسٹس کا ان کا نظام جو ہے اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. کہ اگر آپ اس کے میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو, کہ اگر آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صحیح ہیں کیس جو لڑ رہے ہیں آپ, تو سر جی اس میں آپ کو 100% انصاف ملے گا. باقی اگر دیکھا جائے ان کا جو پولیس کا سسٹم ہے وہ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں اس میں. اگر آپ کو کوئی سیریس مسئلہ پیش آ جاتا ہے کونسل میں جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ بڑے ہی فرینڈلی طریقے سے وہ آپ کو ڈیل کریں گے. اور کسی قسم کی بھی آپ اپلیکیشنز وغیرہ کرواتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی سرکاری بندہ یا کوئی بھی سرکاری محکمہ تنگ نہیں کرے گا. اور جو قانون کا نظام ہے سر ان کا یہ بہت اچھا ہے, قانون کا نظام ان کا بہت اچھا ہے. اور خاص طور پہ جس چیز سے میں متاثر ہوا وہ سر ان کا کورٹ کا سسٹم اور جو امیگریشن کا سسٹم, جو کورٹ میں زیادہ تر لوگ ون کرتے ہیں, تو اس چیز میں جو ہے نا مجھے بہت متاثر کیا ہے کہ ان کا جسٹس کا سسٹم جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ یو کے پہنچنے کے بعد کن امور کی پابندی ضروری ہے تاکہ وہاں پر ایک اچھا شہری بن کے کامیابی حاصل کی جا سکے؟ سر یو کے پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کن قوانین کی زیادہ وہ کرنے کی ضرورت ہے؟ سر جی اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے ادھر میں سب کو ایک ہی بات بولوں گا جو میرے
بھائی انٹرسٹیڈ ہے ادھر آنے میں، جو وزٹ ویزے پہ آ کے ادھر آ کے اسٹیٹس چینج کرنے کے خواہش مند حضرات ہیں، یا جو اسٹوڈنٹ بھائی آ رہے ہیں، ان کو میں ایک ہی بات بولوں گا کہ سر آپ نے اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اپنا ریکارڈ اس کنٹری میں صاف رکھنا ہے. کسی قسم کے اللیگل کام میں آپ نے انوالو نہیں ہونا. جیسا کہ یہاں پہ آج کل لوگ تھوڑا سا مس یوز کرتے ہیں، یہ آپ کو انشورنس کے لیے آپ کے ڈاکومنٹس یا آپ کی جو ہسٹری ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کا سر جی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا سوری آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ نہ خراب ہو. کیونکہ ایک دفعہ آپ کا ریکارڈ خراب ہو گیا، بھلے آپ اللیگل ہیں یا آپ لیگل ہیں، جب آپ پہنچیں گے انڈیفینٹ کے سٹیج کے اوپر یا آپ پہنچیں گے نیشنلٹی کے سٹیج کے اوپر، وہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم کر سکتی ہے. تو اس لیے سر جو سب سے بڑی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو قانونی ہسٹری ہے آپ کی، یا جو آپ کا ریکارڈ ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ بالکل کلین اینڈ نیٹ رکھنا ہے. کیونکہ یہ اگر آپ نے خراب کر لیا ادھر تو آپ جو ہے وہ اس میں پرابلم آپ کو پڑ سکتی ہے، بھلے آپ لیگل ہیں انلیگل ہیں. اگر انلیگل ہیں آپ کو لیگل ہونے میں پھر بڑی پریشانی ہوگی. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں اور اپنا جو قانونی ریکارڈ ہے وہ آپ بالکل صاف رکھیں. اور اس کے علاوہ سر جی یہ چیز ہے کہ کسی بھی ایسے شخص سے لین دین نہ کریں، یا کسی جو ہے وہ خاص طور پہ آج کل انہوں نے جو ان کا ٹیکس کا سسٹم ہے، یہ جو منی ہم سینڈ کرتے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں سم ٹائم ایسے ہی بھیج دیتے ہیں اٹھا کے. تو اس چیز کو بھی بڑا مانیٹر کر رہے ہیں لوگوں کو. کوئی اگر ایکسیڈ کرتا ہے 5-6 مہینوں میں 10-15 ہزار پاؤنڈ تو اس کو ضرور یہ پوچھتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ جیسا کہ کوئی ادھر آیا وزٹ پہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کے نام پہ اگر 5-10 ہزار پاؤنڈ ادھر سے جاتا ہے تو اس کے لیے ساری یہ زیادہ پرابلم کر سکتا ہے. تو اس چیز کا زیادہ احتیاط کریں کہ یہ جو ہے نا آپ نے ادھر اپنا سسٹم ٹھیک رکھنا ہے. کسی قسم کا بھی ڈرائیونگ جو قانونی جن کے پاس سٹیٹس ہے ادھر، وہ اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بچیں کہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر پینلٹی نہ لگے. ڈرائیونگ پینلٹی وغیرہ ہو گیا، جیسے پوائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا فکس پینلٹی پوائنٹ، یہ ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ وہ آپ کو آگے جا کے انڈیفینیٹ میں یا نیشنلٹی میں آپ کو پرابلم نہ کرے. تو باقی کسی قسم کے بھی ایسے کاروبار یا ایسے لین دین میں نہ آپ پڑیں جو آپ کے لیے بعد میں ٹربل، کیونکہ ایک دفعہ آپ کی ہسٹری خراب ہو گئی تو پھر آپ کبھی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ ہمارے ویور جو ہیں وہ اچھی طرح ان چیزوں کو جان چکے ہوں گے. اور جاتے جاتے ہم ایک دوست کے شعر کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو خود تو کئی سال سے یورپ میں مقیم ہے، ویزے کا میرا کیس مگر اب بھی وہیں ہے. حالات بڑے سخت ہیں یورپ کے، مجھے کیا، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.